اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ سوال ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی توقیع مبارکہ میں آخری وکیل علی بن محمد سمری کو اپنے بعد اپنا نائب نہ بنانے کی وصیت کی، تو پھر آج کے مجتہد امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کیسے ٹھہرے؟ نیابت خصوصی و عمومی کے دلائل پیش فرمائے۔ میرے عزیزان محترم، نیابت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیابت عمومی ہوتی ہے، ایک نیابت خصوصی ہوتی ہے۔ امام زمانہ نے اپنی غیبت صغریٰ میں جو 70 سال تک طول پکڑ گئی تھی، اس میں امام نے 4 نائب نامزد کیے تھے 70 سال کی مدت میں، اور ان کو کہتے ہیں امام کے نواب خاص، نواب اربع، یعنی جن کو امام نے نامینیٹ کیا تھا۔ اور جب غیبت کبریٰ ہوئی 329 ہجری میں، تو پھر یہ فرما کر قوم کو، ملت کو علماء کے حوالے کر کے گئے تھے کہ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فإنہم حجتی علیکم وأنا حجت اللہ۔ فرمایا میری غیبت کبریٰ کے دور میں جو تمہیں مسئلے پیش آئیں، جو تمہیں الجھنیں پیش آئیں، جو تمہیں مشکلیں پیش آئیں، تو ان سے اس سلسلے میں میرے علوم کے عالموں کی طرف، میری روایتوں کے راویوں کی طرف، میرے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا کہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ اس لیے علماء و مجتہدین کو ہم امام کا نائب کہتے ہیں، نیابت عمومی کے لحاظ سے کہ امام غیبت کبریٰ کے جب پردے میں جا رہے تھے تو قوم کو جہلوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، ملنگوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، معاف رکھنا ماتمیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے تھے، علماء کرام کے حوالے کر کے گئے تھے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تشہد و قنوت میں جو آسن ذکر ہو وہ پڑھو، اور فرمایا کہ اگر ہم تشہد کے الفاظ مقرر کر دیتے تو لوگ ہلاک ہو جاتے، تو یہ تقیہ کیوں فرمایا گیا؟ عجیب بات ہے جی، پیغمبر اکرم سے لے کر انہیں 23 سال نماز پڑھی، مولا متقیان کی شہادت ہے 40 ہجری میں انہوں نے پڑھی، پھر امام حسن کی شہادت ہے 50 ہجری میں انہوں نے نماز پڑھی، پھر سید الشہداء شہید ہوئے سن 61 ہجری میں، حتیٰ کہ 12ویں لال ولایت کی غیبت کبریٰ ہوتی ہے 329 ہجری میں۔ تقریباً 350 سال تک 14 معصومین نے نماز پڑھی، اور وہ اصول کافی میں موجود ہے، فروع کافی میں موجود ہے، کتب اربع میں موجود ہے، ہمارے مذہب کی لاکھوں کتابوں میں ہے۔ اس کو چھوڑ کر پھر نئے تشہد گھڑنے کی بے ایمانوں کو ضرورت کیا؟ یہ آل محمد کی پڑھائی ہوئی اور پڑھی ہوئی نماز کافی نہیں ہے؟ غیروں کا مسئلہ تو ہم کہتے ہیں فلانے کی نماز باطل، فلانے کی باطل، کیوں؟ جی وہ آل محمد کے مذہب کے مطابق نہیں پڑھتے۔ کہ آپ سے کوئی پوچھے آج جو 15ویں صدی میں تشہد پڑھ رہے ہیں یہ آل محمد نے پڑھا تھا تو کیا جواب دو گے؟ دین میں جو مداخلت کرے گا وہ ابلیس سمجھا جائے گا۔ جی آگے بڑھو۔ قبلہ فقہ رضا امام رضا علیہ السلام کی کتاب کہی جاتی ہے، کیا یہ امام رضا کی کتاب ہے یا؟ میں نے اصلاح اور رسوم میں لکھا ہے کہ اگر یہ فقہ اور رضا جو کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی کتاب ہے تو آؤ سارے سمجھوتا کر لیتے ہیں، وضو اس کے مطابق کرو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے، نماز کا لباس وہی پہنو جو فقہ اور رضا میں لکھا ہے، اذان وہی دو جو فقہ اور رضا میں لکھی ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کو امام کا کلام مانتے ہیں۔ جنہوں کو نہیں پتا وہ سن لیں، اس میں لکھا ہے پاؤں دھو لیے جائیں وضو میں تو بھی ٹھیک ہے، مسح کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر امام کی کتاب ہے تو آج کے بعد پاؤں دھونے شروع کر دو۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر حرام جانور کا چمڑا، اگر حیوان حرام ہو جائے اس کے چمڑے کو رنگ دیا جائے، آدمی وہ کپڑا زیور وہ چمڑا پہن کے نماز پڑھے، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر امام کی کتاب ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرو۔
پھر اب تشہد کی بات کرتے ہیں، تشہد تو بات کی بات ہے، اس میں اذان میں اور اقامت میں شہادت ثالثہ موجود نہیں، اس میں 18 فصلیں ہیں، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ۔ اذان و اقامت میں جو اس کتاب میں لکھی ہے اس میں ذکر شہادت ثالثہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ لہذا علماء کی تحقیق ہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب یہ چھپا اس کے ٹائٹل پر المنسوب الی الامام رضا نسبت دی جاتی ہے۔ علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، وہ مجہول المصنف ہے، اور جو کتاب جس کے مصنف کا پتہ ہی نہ ہو وہ علماء کی نظر میں ٹکے کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور تفصیل معلوم کرنی ہے تو علامہ نجف کے مجتہد اعظم علامہ شیخ بزرگ تہرانی کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ مذہب کی کتابوں کے تعارف میں انہیں 26 جلدیں لکھی ہیں، اس میں ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب مجہول المصنف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ نعرہ حیدری یا علی جی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں 5 مساجد ہیں، جب اذان شروع ہوتی ہے تو کئی آدمی باتھ روم میں ہوتے ہیں، کیا ہمیں تمام اذانیں ختم ہونے کے بعد باتھ روم میں جانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، پہلے جا سکتے ہیں، کون سی چیز ہے یہ؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی۔ قبلہ سوال ہے کہ میری والدہ صحن میں چلتی پھرتی ہیں لیکن نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کو جوڑوں کے درد کی تکلیف ہے، وہ نماز چارپائی پر بیٹھ کر پڑھتی ہیں، شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکیں تو کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر اتنا نہ ہو پوری نماز نہ پڑھ سکے تو نیت کر لیں کھڑے ہو کر، رکوع تک کھڑے ہو کے پڑھیں، اس کے بعد پھر رکوع کر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے بھی اگر کھڑی ہو سکیں تو فبیا، ورنہ جتنا ممکن ہے اگر سہارا بھی لینا پڑے، کسی بندے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا پڑے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگانی پڑے، کیونکہ قیام جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، لیکن اگر اس سے بالکل عاجز آئے تو پھر بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ جی قبلہ سوال ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران اگر اذان شروع ہو جائے تو کیا تلاوت کو ختم کر دینا چاہیے یا پڑھتے رہیں؟ بے شک پڑھتے رہیں، لیکن الفاظ اذان کو بھی دوہراتے جائیں تو افضل طریقہ ہے کہ قرآن بھی پڑھتے جائیں تو مؤذن جو فکرے کہتا جائے وہ بھی دوہراتے جائیں۔ جی نور علی نور۔ جی قبلہ سوال ہے کہ مرحوم والدین کی قضا نمازیں ایک وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اگر بہت ساری ہوں کئی سالوں کی تو پھر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑی ہوں تو پھر ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جس سے شروع کریں صبح کی، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب عشاء کی، تاکہ دورہ ترتیب چلتی رہے۔ لیکن اگر ہوں 50-60 سالوں کی تو کئی آدمی آپ اجیر مقرر کریں، آپ وہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، آپ کو اس کو نہیں پتا وہ کون سی پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کون سی پڑھ رہا ہوں، تو لہذا اگر اس کی تعداد پھر برابر کرنی ہے 50 سال یا 40 سال کی، نمازیں مکمل ہو جائیں، ترتیب اللہ قبول کرے گا جو بھی ہے۔ جی قبلہ سوال ہے کہ شرعی قسم کن الفاظ کے ساتھ اٹھائی جا سکتی ہے، اور خداوند عالم کے نام کے علاوہ بھی کسی کی قسم، کسی کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے کہ شرعی قسم جس کے توڑنے سے کفارہ دینا پڑتا ہے تو قسم کا ادا کرنا پھر واجب ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کے نام کی قسم، خاص ذاتی ہو جس طرح لفظ اللہ، یا صفاتی ہو جیسے رحمان، رحیم، رؤوف، کریم۔ جب تک اللہ کے نام کی قسم نہ کھائی جائے وہ شرعی قسم نہیں کہلاتی۔ قبلہ سوال ہے کہ شرعی پردہ کیا مفہوم ہے، وضاحت فرمائیں گے؟ شرعی پردہ یہ ہے کہ عورت اس طرح کپڑا پہنے کہ پہچانی نہ جا سکے کہ یہ کون ہے تو وہ کون ہے۔ جی آج کل جو ہمارا رسمی پردہ ہے کہ منہ کھلا ہے تو بس اس کے بعد ماشاءاللہ باقی برقع ہے، ساری